کی اس محفل کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرنا چاہوں گا۔ تلاوت کے لیے میں دعوت دوں گا محمد حمید قادری سے کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور تلاوت قرآن مجید سے سامعین کے دلوں کو منور فرمائیں۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول والذين معه أشداء على الكفار يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، والذين معه السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، كزرع أخرج شطأه فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار،
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن مجید پیش فرما رہے تھے قاری محمد حمید قادری صاحب۔ اس کے بعد میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں محمد شفیق قادری کو کہ اسٹیج پر آئیں اور اپنی خوبصورت آواز سے سامعین کے دلوں کو منور فرمائیں۔ محمد شفیق قادری۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سید کربلا
خاک میں وہ کربل کی خاک میں وہ ہیرے رولا دیے کربل کی خاک میں وہ ہیرے رولا دیے سید کربلا میں وعدے نبھا دیے سید کربلا میں سید کربلا میں وعدے نبھا دیے سید کربلا ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ تھے محمد شفیق قادری جو کہ گلہائے عقیدت بارگاہ حسینیت میں پیش فرما رہے تھے. اب میں اظہار خیال کے لیے مختصر وقت کے لیے التماس گزار ہوں محمد آصف سے اس خیال کے ساتھ. میں نے دل سے پوچھا بتا کہ کیا حسین ہیں. میں نے دل سے پوچھا بتا کہ کیا حسین ہیں. میں نے دل سے پوچھا بتا کہ کیا حسین ہیں. دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہیں. دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہیں. شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں. کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین. شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں. کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین. بشر سے چل بشیر تک عمر سے چل عمیر تک بڑے بڑے یہ کہتا بہت بڑا حسین. بشر سے چل بشیر تک عمر سے چل عمیر تک بڑے بڑے یہ کہہ گئے بڑے بڑے یہ کہہ گئے بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. عجب لڑی ہے جنگ بھی عجب لڑی ہے جنگ بھی عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے. عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے. ہو اس سے بڑھ کے جیت کیا. عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے. ہو اس سے بڑھ کے جیت کیا. یزید تھا حسین ہے یزید تھا حسین ہے. اسی خیال کے ساتھ میں التماس گزار ہوں محمد آصف سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حضرات درود شریف بآواز بلند. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ
پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ رکھ لیں وہ جو در پر خیرات ملی وہ جنہیں سرکار کے در سے خیرات ملی وہ جنہیں سرکار کے در سے دنیا کے اٹھاتے دنیا کے اٹھاتے وہ نہیں احسان وغیرہ رکھ لیں وہ جو در پر آئیں تو صحیح آپ کے منگتے کے مقابل آئیں تو صحیح آپ کے منگتے کے مقابل زمانے میں ہے جتنے زمانے میں ہے جتنے سلطان وغیرہ زمانے میں ہے جتنے سلطان وغیرہ رکھ لیں وہ جو در پر ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے محمد آصف جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے. اب میں خصوصی خطاب کے لیے عرض گزار ہوں حضرت علامہ مولانا قاری محمد خالد محمود نعیمی صاحب سے اس خیال کے ساتھ کہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری لبیک لبیک نحمده ونصلي
ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام دوست بھائی بزرگ بآواز بلند امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ مختصر حمد و صلات کے بعد محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز طلباء ساتھیوں، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ کا مختصر حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات مجھے صحیح اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو سن کر مجھے بیان کر کے اس حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب نے شروع میں سماعت کیا کہ ہماری مسجد سے متصل مدرسہ دارالعلوم برکاتیہ، جو برکاتی فاؤنڈیشن کے زیر انتظام چل رہا ہے، دارالعلوم برکاتیہ کی بزم برکاتیہ کے زیر انتظام، زیر اہتمام ہر سال جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو محافل محرم الحرام کا انعقاد کیا جاتا ہے، جو یکم محرم سے لے کر 10 محرم کی رات تک جو ہے یہ محافل کا سلسلہ چلتا ہے۔ اس سال بھی اسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے دارالعلوم برکاتیہ کی بزم برکاتیہ کے اراکین اور دارالعلوم برکاتیہ کے طالب علموں نے اہل بیت سے فیض حاصل کرنے کے لیے حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک گھر والوں سے علم کی خیرات حاصل کرنے کے لیے اس سال بھی ان محافل کا انعقاد کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے مدرسہ دارالعلوم برکاتیہ کے تمام طالب علموں کو اپنے مقاصد کے اندر جو علوم وہ حاصل کر رہے ہیں، عالم دین بن رہے ہیں، قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر شعبے کے اندر ان کو کامیابی نصیب فرمائے۔
اور ہمارے مدرسہ دارالعلوم برکاتیہ کو اللہ تبارک و تعالی دن 11ویں اور رات 12ویں ترقی اور عروج عطا فرمائے، اور دارالعلوم برکاتیہ کو چلانے والی برکاتی فاؤنڈیشن کو بھی اللہ تبارک و تعالی دن 11ویں اور رات 12ویں ترقیاں عطا فرمائے، کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اور جو نمازی حضرات ان محافل کا حصہ رہے اور آج جو آپ یہاں موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام نمازی حضرات پر بھی اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ آج 10 محرم الحرام کی رات ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہوگا کہ جو نہیں جانتا ہوگا کہ 10 محرم کو شہادت کس کی ہے، اور 10 محرم الحرام کی جو رات ہے یہ کس ذات کے ساتھ منسوب ہے۔ جو بھی جس کے دل کے اندر ذرا سا بھی ایمان ہے اور جو دین کی تھوڑی سی بھی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، وہ یقیناً جانتا ہے کہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ منسوب ہے، اور خصوصاً محرم الحرام کی جو 10 تاریخ ہے، اس تاریخ کو نواسہ رسول نے اپنی اور اپنے رفقان کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ سارا صدقہ ہے حضرت امام حسین اور آپ کے رفقا کی شہادت کا، کہ انہوں نے اس پرفتن دور میں کہ جب دین کی شکل کو بگاڑا جا رہا تھا، ایسے وقت میں نواسہ رسول نے اپنی اور اپنے خاندان کی، اپنے رفقا کی، اپنے پیاروں کی جانوں کی قربانی دے کر دین مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بچایا ہے۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہے، اور جو غیرت مند ہوتا ہے وہ کبھی کسی کے احسان کی ناشکری نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ اپنے محسن کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب 10 محرم الحرام کا دن آتا ہے یا محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ایک عجیب سوگ کی کیفیت بن جاتی ہے۔ جگہ جگہ پر نواسہ رسول کے فضائل اور مناقب کی محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ گھر گھر میں، مساجد میں، بازاروں میں، گلیوں میں، محلوں میں شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ کی شانوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اور کس طرح آپ نے انتہائی مظلومیت کے عالم میں آپ نے جام شہادت نوش کیا، اس کا ذکر کیا جاتا ہے، اور آنے والی نسلوں کو بتایا جاتا ہے ہر سال کہ بھول نہ جائیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ تو 10 محرم الحرام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے پیاروں کی شہادت کا دن ہے۔ ہم بھی آج یہاں بیٹھے ہیں ذکر اہل بیت کرنے کے لیے، ذکر اہل بیت سننے کے لیے۔ قرآن پاک کی جو میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، بہت مختصر ٹائم میں چند ایک باتیں کر کے میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر جاؤں گا۔ محفل کا جو دورانیہ ہے وہ زیادہ لمبا ہم نے رکھا نہیں ہے، مختصر
ٹائم کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کی چند ایک کرنیں جو ہیں، یہ چند ایک پھول جو ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیں کہ میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، مگر ایک چیز تم سے مانگتا ہوں کہ میرے گھر والوں سے، میرے قرابت داروں سے، میری اہل بیت سے محبت اور مودت کرنا۔ اب یہاں ایک بات کا ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اپنے قرابت داروں سے محبت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور ہم سے باقاعدہ ڈیمانڈ کی ہے کہ میں تم سے اور کچھ نہیں مانگتا، ایک چیز تم سے مانگتا ہوں کہ میرے جو قرابت دار ہیں، میری جو اہل بیت ہیں، جو میرے گھر والے ہیں، ان کے ساتھ محبت کرنا۔ اب آج کی محفل چونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نام کے ساتھ منسوب ہے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کی چند ایک پھول آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے صاحبزادے ہیں، اور سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ حضرت سیدنا فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا آپ ان کے نور نظر ہیں، لخت جگر ہیں، اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے ہیں۔ یہ آپ کا ایک ابتدائی جو انٹروڈکشن ہے، یہ میں نے بڑے مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے گھر میں حضرت امام حسن مجتبی کی ولادت ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ کی پیاری صاحبزادی سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں اللہ تبارک و تعالی نے بیٹے کی خوشی عطا فرمائی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں، حضرت امام حسن مجتبی کو اٹھاتے ہیں، پیار فرماتے ہیں، اور خود حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے لعاب دہن سے ان کو گھٹی دیتے ہیں، اور کھجور جو ہے یہ ہلکی سی چوس کر جو ہے نرم کر کے آپ کے حلق میں لگاتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے جب کسی بھی گھر میں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کو گھٹی دی جاتی ہے، اور یہ تجربہ شدہ بات ہے کہ جس کی گھٹی جس بچے کو دی جاتی ہے اس بندے کی عادات کے اثرات جو ہیں اس بچے کے اندر ضرور پیدا ہوتے ہیں۔ تو ذرا سوچیں کہ حضرت امام حسن مجتبی کو گھٹی دینے والے کون ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ کی ذات کے کمالات حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتقل ہوئے جب امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کو گھٹی دی۔ پھر فرمایا کہ بھئی نام کیا رکھا؟ عرض کیا گیا جی ہم نے نام رکھا ہے ان کا شبیر، شبیر نام رکھا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ان کا نام شبیر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں ان کا نام جو ہے وہ حسن رکھوں۔ حسن نام رکھ دیا۔ پھر چھوٹے صاحبزادے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ پھر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، خود حضور نے گھٹی دی، اور پھر پوچھا بھی نام کیا رکھا؟ کہا جی ہم نے ان کا نام رکھا ہے شبر۔ نام کیا رکھا ہے جی؟ شبر نام ہم نے رکھا ہے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں،
مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں ان کا نام حسین رکھوں. اور پھر ساتھ ہی امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حدیث سے پاک حضور نے فرمایا کہ حضرت امام حسن امام حسین سے پہلے کسی شخص کا نام حسن اور حسین نہیں تھا. یہ جو دو نام تھے اللہ تعالیٰ نے پردوں میں رکھے ہوئے تھے چھپا کر. سب سے پہلے جس کا نام حسن رکھا گیا وہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور سب سے پہلے جن کا نام حسین رکھا گیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی آپ کی عظمت اور شان یہ ہے کہ آپ کے جو مبارک نام ہیں حضور کے مبارک نواسوں کے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردوں میں چھپا کے رکھا، اور پھر خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کے نام حسن اور حسین رکھے گئے. اور پھر سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کی تربیت فرمائی، ان کی پرورش فرمائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں کھیلے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ اتنی ان سے شفقت فرماتے تھے، اتنا پیار فرماتے تھے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دونوں صاحبزادوں کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیتے تھے. ایک لمحے کے لیے یاد رکھیے گا کہ عرب کا معاشرہ وہ معاشرہ ہے جس وقت حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، اس وقت بچوں کو لوگوں کے سامنے لوگ پیار کرنا بڑا معیوب سمجھتے تھے. بچیوں کو تو زندہ دفن کر دیتے تھے، اور بیٹے کو بھی لوگوں کے سامنے اس کے رخسار کا ماتھے کا بوسہ لینا پسند نہیں کرتے تھے. یعنی بڑے سخت مزاج تھے، سخت دل تھے. یہ بڑا وہ عجیب سمجھتے تھے کہ لوگوں کے سامنے بچے کو جو ہے وہ گلے کے ساتھ لگایا جائے، بچے کے رخسار کو بوسہ دیا جائے، بچے کو چوما جائے. تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے سامنے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخساروں پر بوسے دیتے، ان کو اپنی زبان چسواتے، اور پھر حد تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنے کندھوں پر سوار فرما لیا کرتے تھے، اور کندھوں پر سوار کر کے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے. اب آپ ذرا ایک لمحے کے لیے دیکھیں، تصور کریں، سوچیں، ہم کیا پسند کریں گے یار کہ ہم نے اپنا بچہ یہاں پہ کندھے کے اوپر ایسے اٹھایا ہوا، یہاں پہ اس کو بٹھایا ہوا ہو، اور ہم یہاں باہر کالا بورڈ میں چلے جائیں. ہم کہتے نہیں یار لوگ تو بڑا عجیب سا محسوس کریں گے، دیکھو میں نے بچے کو اس طریقے سے اٹھایا ہوا ہے. کوئی بھی ایسے نہیں اٹھاتا. کجا یہ کہ دو بچے، ایک بچے کو اس کندھے پہ بٹھا لیا، دوسرے بچے کو دوسرے کندھے پہ بٹھا لیا، اور پھر حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے یہ مدینے کی گلی بازار میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام چل رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام چہل قدمی فرما رہے ہیں. صحابہ کرام جب یہ نظارہ دیکھتے تو دونوں شہزادوں سے فرماتے کہ شہزادوں تمہاری سواری کتنی خوبصورت ہے، تمہاری سواری کتنی خوبصورت ہے کہ جو شب اسرا کے دولہا ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، جو نبیوں کے نبی ہیں، جو نبیوں کے امام ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، جو اللہ کے حبیب ہیں، ان کے کندھوں پر تم سوار ہوئے ہو، اور وہ اتنی عظیم تمہاری سواری ہے. تو شہزادو تمہاری سواری کتنی پیاری ہے، تمہاری سواری کتنی عظیم ہے. تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ تم سواری کو دیکھ رہے ہو، ذرا یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنے پیارے ہیں. سواری تو پیاری ہے ہی، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں ہے، لیکن جو سوار ہیں وہ بھی تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کی شان بھی کوئی کم نہیں ہے. یہ بھی جنتی پھولوں میں سے پھول ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ سوار بھی بڑے عظیم ہیں، سواری بھی عظیم ہے اور سوار بھی بڑے عظیم ہیں. اس طریقے سے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دونوں شہزادوں سے محبت فرمایا کرتے تھے.
اب دیکھیں محبت اتنی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ دونوں شہزادوں نے ایک بار تختیاں لکھی انہوں نے، اور ان کا مقابلہ آپس میں ہو گیا. بچے ہوتے ہیں نا گھر میں، کسی بات پر ان کا آپس میں مقابلہ لگ جاتا ہے. تو دونوں شہزادوں کا مقابلہ ہو گیا. ایک نے کہا تختی جو ہے نا میری زیادہ خوشخط ہے، جو میں نے لکھا ہے نا اس میں خوشخطی زیادہ ہے، خوبصورتی زیادہ ہے. دوسرے شہزادے نے کہا کہ نہیں، جو میں نے لکھا ہے نا یہ زیادہ خوبصورت لکھا ہوا ہے. بحث ہوئی. انہوں نے کہا چلو جاتے ہیں نانا جان سے جا کے فیصلہ کروا لیتے ہیں، وہ فیصلہ کر دیں گے کہ ہم دونوں میں سے زیادہ خوشخط کس نے لکھا ہے، زیادہ خوبصورت کس نے لکھا ہے. دونوں شہزادے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں کہ یہ ہمارا معاملہ ہے، تو آپ ہمارا فیصلہ فرمائیں کہ ہم دونوں میں سے خوبصورت کس نے لکھا ہے. حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کی لکھائی کو دیکھا، فرمایا کہ امام حسن کو زیادہ نمبر دیتا ہوں تو حسین علیہ السلام کا دل ٹوٹے گا، اور اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ نمبر دیتا ہوں تو امام حسن مجتبیٰ کا دل ٹوٹے گا. تو حضور محبت کتنی کرتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ میں تو دونوں میں سے کسی کا دل نہیں توڑنا چاہتا، میں تو دونوں میں سے کسی کی دل آزاری نہیں کروں گا. فرمایا کہ چلو بھئی ایسا ہے کہ ایک فیصلہ کرتے ہیں، یہ سیب ہے، اس سیب کو کاٹتے ہیں، پھل تھا، اس کو کاٹتے ہیں اور اس کو ایسے پھینکتے ہیں، یہ جس کی تختی پہ آ گیا نا، جس کی وہ جو لکھا گیا ہے اس کے اوپر آ گیا تو اس کی لکھائی جو ہے وہ زیادہ خوبصورت ہوگی. جب وہ پھل کو ایسے پھینکا گیا تو وہ ایک ٹکڑا ایک کی لکھائی کے اوپر پڑا، دوسرا ٹکڑا دوسرے کی لکھائی کے اوپر آ کے گر گیا. گویا بتایا یہ گیا کہ دونوں جو شہزادے ہیں دونوں نے خوبصورت لکھا ہے اور دونوں کا دل نہیں دکھایا جا سکتا. یہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے نواسوں سے محبت. حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرمانے کے لیے اپنے حجرہ شریف سے نکلے ہیں، تشریف لا رہے ہیں. حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے جو حجرہ مبارک تھا اس کے دروازے سے جیسے سامنے سے گزرے نا تو شہزادوں کے رونے کی آواز آئی، بچے رو رہے تھے. حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اندر گئے اور شہزادوں کو اٹھایا اور ان کو سینے کے ساتھ لگایا، ان کو چپ کرایا. پھر پوچھا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بچے رو کیوں رہے تھے؟ کہا جی بس بچے ہیں، بظاہر کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، میں ذرا کام میں مصروف تھی تو جلدی آ نہیں سکی، اس وجہ سے یہ رو رہے تھے. تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاطمہ ان کو رونے نہ دیا کرو، کیونکہ ان کے رونے سے مجھے بڑی تکلیف پہنچتی ہے، ان کا رونا مجھ سے نہیں دیکھا جاتا ہے، ان کو رونے کا بھی مت دینا. یہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت. اور پھر یہ آپ نے یہ عام روایت ہے، سب نے 1000 مرتبہ سنی ہوگی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں ہیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کندھوں پر سوار ہو جاتے ہیں. تو حضور کو محبت اتنی ہے کہ اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھاتے جب تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جو ہیں وہ نیچے تشریف نہیں لے آتے. یعنی یہ بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے جو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے فرماتے ہیں. تو آج جو 10 محرم کی رات ہے اور کل کا جو 10 محرم کا دن ہے، یہ اس عظیم شخصیت، اس عظیم ہستی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے. اور آج آپ کی شہادت کی رات ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں. آپ نکلے ہیں مدینہ سے، آپ نے کربلا کی طرف، کوفہ کی طرف جو ہے وہ سفر شروع کیا. تو حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب آپ کے ساتھ رفقا آپ کے کون کون سے ہیں؟ آپ کے ساتھی کون کون سے ہیں؟ آپ کے بھائی حضرت عباس علمدار ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
لشکر کا جو جھنڈا جن کے ہاتھ میں تھا وہ حضرت عباس علمدار ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کی بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کے بھتیجے حضرت امام حسن مجتبیٰ کے بڑے صاحبزادے حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ کے صاحبزادے اور آپ بذات خود آپ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کے چھوٹے صاحبزادے جو 6 ماہ کے صاحبزادے ہیں حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کے ساتھ ہیں، اور دیگر آپ سے محبت کرنے والے کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، کچھ خواتین ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ مختصر سا جو قافلہ ہے یہ کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ کوئی لڑائی کرنے کے لیے تو جا نہیں رہے تھے، جنگ کرنے تو جا نہیں رہے تھے، جا تو رہے تھے کوفہ والوں کے بلانے پر۔ انہوں نے جو بلایا تھا خطوط لکھ لکھ کر کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، اگر آپ نہیں آئے اور ہم گمراہ ہو گئے تو ہم قیامت کے دن جو ہے آپ کے نانا کی بارگاہ میں شکایت کریں گے کہ ہم نے تو حضرت امام حسین کو اتنے خط لکھ لکھ کے بلایا تھا لیکن یہ ہمارے پاس آئے ہی نہیں، اگر یہ آتے تو ہم ان کی بیعت کرتے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مختصر سا قافلہ لے کر آپ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، اور کربلا کے مقام پر آپ کو روک دیا گیا، اور پھر وہیں پر جو ہے آپ کی شہادت ہوئی۔ وہاں پر پھر جو آپ کے ساتھ جو آپ کے رفقا گئے تھے ان میں سوائے حضرت امام زین العابدین کے سب جو ہے وہ میدان کربلا کے اندر شہید ہو گئے۔ آپ کی صاحبزادی حضرت سیدہ صغرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ ان کو مدینہ ہی چھوڑ گئے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میں حضرت علی اکبر کو جو تمہارے بڑے بھائی ہیں ان کو میں بھیجوں گا، وہ آپ کو بعد میں لے جائیں گے اپنے ساتھ آ کر، تو آپ ابھی یہیں پر انتظار کریں۔ تو وہ مدینے میں انتظار کرتی تھی کہ میرے بھائی علی اکبر آئیں گے اور مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، مگر میدان کربلا کے اندر ایک عجیب ہی کہانی رقم ہو گئی، ایک عجیب ہی ظلم کی داستان رقم ہوئی کہ نواسہ رسول کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آپ کے رفقا کو آپ کے ساتھیوں کو وہاں انتہائی مظلومیت کے عالم میں کہ 3 دن تک آپ کا پانی بند کیا گیا، اور پھر ہر طرح کے مظالم جو بھی وہ کر سکتے تھے سختیاں وہ ساری سختیاں کی، اور پھر بالآخر 10 محرم الحرام کے دن آپ کو اور آپ کے رفقا کو کربلا کی تپتی ریت پر کربلا کے میدان میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو 10 محرم الحرام جو ہے یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی یاد کو تازہ کرتا ہے، اور کوشش کریں اگر ہو سکے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے غم میں چند ایک آنسو اگر ہماری آنکھوں سے بہہ جائیں تو یہ ہمارے لیے ذریعہ بخشش ہوگا۔ آنسو ہماری زبان سے بہیں، کیونکہ بخشش ہے اس کی لازم، سید کے غم میں حافظ 2-4 جس نے آنسو رو کر بہا دیے ہیں۔ کیونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعات کو یاد کر کے آپ بھی آنسو بہایا کرتے تھے، کیونکہ حضرت امام حسین کی شہادت ایسی ایک انوکھی شہادت ہے، ایسی ایک عظیم شہادت ہے کہ ایسی شہادت ہمیں تاریخ میں اور کہیں نہیں ملتی ہے۔ کبھی شہید نہیں ہوئے ہیں، شہادت کے تذکرے پہلے ہو گئے، شہادت کی خبریں پہلے سے چل گئیں، شہادت کا ذکر جو ہے وہ پہلے سے ہو گیا، اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان واقعات کو جب یاد کرتے اور وہ سارا منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے آتا کہ یہ
میرے بعد میرے نواسوں کے ساتھ یہ اشر ہوگا اور اس طریقے سے میرے نواسوں کو شہید کیا جائے گا، تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جسمان مبارک سے آنسو رواں ہوتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نواسوں کے غم میں، شہدائے کربلا کے غم میں آنسو بہانا، غمگین ہونا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اور کل کا دن جتنا ہو سکے ذکر حسین کریں اور شہدائے کربلا کے لیے نیاز کا اہتمام کریں، پانی کی سبیل کا اہتمام کریں، کیونکہ پانی ایک واحد چیز تھی جس کو شہدائے کربلا پر بند کیا گیا تھا۔ واقعہ بہت تفصیل طلب ہے، لیکن بہت ہی اختصار کے ساتھ میں نے چند ایک باتیں جو ہے وہ آپ کے سامنے عرض کی، کیونکہ ٹائم بہت مختصر تھا، پھر بھی بات کرتے کرتے کچھ زیادہ ٹائم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الصلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ مصطفیٰ جان رحمت بے لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت بے لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت بے لاکھوں عاصیو تھام لو دامن مصطفیٰ، عاصیو تھام لو دامن مصطفیٰ، اور پڑھو رب کی رحمت کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت کو سلام، جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپردے خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کی گردن خنجر چلا گیا، اس حسین ابن حیدر کو سلام، غوث بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب العالمین، جو ہم نے جہاں تیرا ذکر کیا، تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوا، منقبت پڑھی گئی، صلاۃ والسلام پڑھا گیا، ذکر اہل بیت ہوا، ملائکہ ہماری اس بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ جو ہم نے 10 روزہ محفل کا اہتمام کیا، ان تمام محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ اس محفل پاک کی برکات سے ہم سب کو مستفید فرما، ہم سب کو محبت اہل بیت عطا فرما، اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے کی توفیق
توفیق عطا فرما ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین ہماری پریشانی کو دور فرما مولا کریم ہم سب کی تمام مشکلات کو آسان فرما ہم سب کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما مولا کریم آج جو بھائی بھی بیمار ہیں تمام کو صحت نصیب فرما مولا کریم ہماری تمام برکتہ یا ایھا الذین صلی علیہ وسلم اللهم صل علی سیدنا وعلى آل سیدنا وبارک وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا اله الا اللہ محمد